ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ بڑے سلیقے کی بات ہوتی ہے پیش آقا، میری حضوری بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا، میری حضوری درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں، درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں۔ یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے، جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں، یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے، جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں۔ یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری، نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری۔ سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں، سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ بسد عقیدت سنا سنا کر کلام اقبال، محفلوں میں بسد عقیدت سنا سنا کر کلام اقبال، محفلوں میں فروغ دین
نبی کبھی ہے تمام کرتی ہے میری آنکھیں، فروغ دین نبی کبھی ہے تمام کرتی ہے میری آنکھیں، درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ 8واں روزہ یعنی کہ 8 رمضان المبارک، روزے کے حوالے سے اگر بات کریں تو روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ 15 شعبان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ابن خزیمہ میں درج حدیث کے مطابق حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ خواہش کرے کہ پورے سال ہی رمضان رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح 2 معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فیضان نظامی، جو کہ اس وقت ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور آج بہت ہی زبردست سا ٹاپک لے کر آئے ہیں مفتی صاحب، ان سے ہم ضرور بات کریں گے۔ اور ماشاءاللہ اس وقت دائیں جانب ہمارے ملک پاکستان کی معروف سناخہ محترمہ الماس نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا یقیناً باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ الماس نایاب صاحبہ، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو آپ سے کریں، باتیں کریں، ہم آغاز کریں گے آپ کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سے۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ۔ ہم دو ثنا تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، سبحان اللہ۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان،
ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے میرے دشمنوں کی چال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اے رب ذوالجلال تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی، سبحان اللہ۔ دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی، میں گر رہا ہوں اے میرے مولا مجھے سنبھال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، سبحان اللہ۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا بے شک، کمال۔ اے بے شک۔ رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الماس ماشاء اللہ بہت پیارا کلام آپ پیش کر رہی تھی، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سننا، اور جتنی خوبصورت آواز ہے، جتنی خوبصورتی سے یہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول پیش کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ یہ خود بھی بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں ماشاء اللہ، اور یقیناً آپ کے اچھے اخلاق جو ہے وہ آپ کو یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج کتنا اچھا، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حسن اخلاق تو سبحان اللہ۔ مفتی فیضان نظامی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، آپ قرآن ریسرچ اسکالر بھی ہیں، اور آپ نعتیہ شاعر بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، تو آپ سے گفتگو ہے۔ آپ نے جب میں نے آپ سے ڈسکشن کیا تھا اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ آج ہمارا کیا ٹاپک ہے، تو بہت ہی ڈفرینٹ سا آپ ٹاپک لے کر آئے، اور میں ضرور آج بہت کچھ سیکھنے والی ہوں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی آج اس ٹاپک سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ تو مفتی فیضان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ آج کا ہمارا جو ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم بات کریں گے وہ صوم و معرفت کے اسرار ہے۔ ماشاء اللہ۔ صوم کسے کہا جاتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، معرفت کسے کہتے ہیں، اور اسرار کیا ہوتا ہے، ہم یہ جانیں گے آج کی گفتگو میں۔ یعنی کہ روزہ اور اس پہ ہماری جو روح پر جو اثر ہوتا ہے بالکل۔ وہ آخر کیا ہے۔ بہت خوبصورت ٹاپک آپ مفتی صاحب لے کر آئے ہیں، تو یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا اسرار و رموز ہیں۔ بالکل، اصل میں یہ معاشرے کی ضرورت بھی تھی کہ اس دور پرفتن کے اندر جس طریقے کا ماحول چل رہا ہے، تو روزے کی جو اصل ہے وہ اس سے ہم نا واقف ہیں، نا آشنا ہے، کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو دین سے ہم لوگوں کی دوری اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے دین کے اندر کیا ایسی باتیں ہیں جو ضروری ہیں، جن کو سیکھنا اور جن کو سمجھنا ہمیں چاہیے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے کروں گا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بالکل۔ اب ذرا آپ اس آیت کریمہ کا تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ بالکل، ہم ضرور غور و فکر کریں گے مفتی صاحب، اتنی پیاری آپ نے آیت، اور مجھے جو بات ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کروں تو اس کا جو حوالہ ہے وہ ضرور پیش کیا جائے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ سورہ بقرہ کی 183ویں آیت، ماشاء اللہ، تو یہ یقیناً ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت ہم اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی 183ویں آیت میں یہ حکم آیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بالکل۔ اچھا، اس میں ذرا طرز تخاطب دیکھیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا،
کہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ کوئی حکم دیں یا کوئی ایسا کام کریں تو آپ کا جو انداز ہونا چاہیے، گفتگو کا کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندوں، ماشاءاللہ، مجھ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آنے والوں، ماشاءاللہ، کیا تمہیں وہ اپنا وعدہ یاد ہے جو جب میں نے کہا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے فرمایا تھا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو اے میرے بندوں، میرے پیاروں، میں تمہیں ایک چیز دینا چاہ رہا ہوں جس کا نام ہے روزہ۔ سبحان اللہ۔ روزہ کیا ہے؟ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کنیکشن ہے میرے بندوں، جو میں تمہیں دوں گا تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے اور میں تمہارے قریب ہو جاؤں سبحان گا۔ اللہ، ماشاءاللہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی جزا ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ بے شک، بے شک، تو کتنا مضبوط تعلق ہے روزے کا۔ لیکن روزہ کون سا روزہ؟ کیا ہم جو روزہ آج رکھ رہے ہیں یہی روزہ، یا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ روزہ؟ تو ہمیں یہ جاننا ہے آج اللہ جس طرح کا روزہ چاہتا ہے وہ کیا روزہ ہے، آج ہم مفتی صاحب سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ روزے کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے رک جانا، بے شک، ترک کر دینا۔ بے شک، یا اللہ کس چیز سے ترک کر دینا، کس چیز سے رک جانا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دینا کہ اللہ کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، تو ہمیں تو بھوکا پیاسا کیوں رکھ رہا ہے؟ یا اللہ وہ چیزیں جو تو نے ہم پہ جائز کی ہوئی ہیں، جو تو نے حلال کی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں تو کیوں روک رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ تم پہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہاری بھوک پیاس، تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، تو اسے تم پہ نہیں بلکہ ہر اس شخص پہ جو آنے والے تھے، جو تم سے پہلے آئے تھے، ان لوگوں نے بھی رکھا، اور ان لوگوں نے رکھ کر پرہیزگاری اختیار کری، اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد وہ مجھ سے رابطے میں آ گئے، مجھ سے جڑ گئے۔ وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ ان کا تعلق تھا میرے ساتھ، جیسے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے بنایا تھا اور 11,500 علوم کم و بیش ان کے اندر منتقل کیے تھے، تو وہ مقام جو مرتبہ ان کو دیا تھا، جب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، تو میرے بندو یہ روزہ تمہیں وہی مقام و مرتبہ دلائے گا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دلایا سبحان تھا۔ اللہ، ماشاءاللہ، وہی مقام تمہیں دے گا جو کہ آدم علیہ السلام کا مقام تھا، جو کہ تمہارا مقام ہے، کیونکہ تم آدم کی اولاد ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم جانو کہ اصل میں روزہ ہے کیا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو تم کو دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب روزے کو آپ دیکھیں کہ روزے کے اندر سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اپنی خواہشات کا خاتمہ ہے۔ بالکل، جب تک ہم اپنی خواہشات کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم حقیقی روزے کو نہیں جانیں گے۔ اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، اس سے تو آپ کا دل ہی نہیں مانے گا نا کہ بھئی کھانا تو حلال ہے، بالکل، تو ایسی چیز ہی نہیں جس سے ہم رک جائیں، لیکن اللہ کا حکم ہے تو بالکل ہمیں رکنا ہی رکنا ہے یہاں پر۔ دیکھیں جب روح کو اگر آپ دیکھیں تو روح کی غذا تو قرآن ہے، بے شک، روح کی غذا تو دیدار الہی ہے۔ بے شک، اگر آپ دیکھیں یہ کھانا، پیاس، پانی، یہ تو ہماری جسم کی ضرورت ہے، لیکن بیسیکلی روزہ جو ہے نا وہ روح کے لیے آیا ہے، بے شک، وہ روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے آیا ہے، روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے بالکل روح کی اصل کی طرف لوٹانے کے لیے آیا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر آج آپ روزہ رکھ کر اپنی خواہشات کا خاتمہ کرتے ہیں تو جب ہی آپ اصل روزے کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی جان کو دیکھیں کہ جب اعلان نبوت سے پہلے آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی عظمت تھی، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ اب حق بلند کرو، اعلان حق بلند کرو، اور جب حضور نبی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اپنے معاشرے میں ایک صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، جب انہیں اعلان اللہ کا پیغام بلند کیا تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے، وہی لوگ جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے آپ کو نہیں چاہنے لگے، مطلب آپ کو شہر بدر کیا گیا، آپ کا سوشلی بائیکاٹ کیا گیا، حتیٰ کہ آپ بیچ بازار میں آپ کے شہزادیوں کو طلاقیں دے دی گئیں۔ لیکن کیوں؟ صرف اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خواہشات کے لیے، کہ اللہ کی خواہش کے آگے اپنی خواہشات کی قربانی۔ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھتے کہ آپ نے اپنے لخت جگر کو صرف اس کی رضا کے لیے قربان کرنے کے چلنے کے لیے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد نہیں ہے کہ جب باپ نے بولا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تجھے قربان کروں اس کی راہ میں، تو آپ نے بولا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو مجھے فوراً قربان کیا کریں۔ بات ہے، اصل میں روزہ ہمیں یہ دیتا ہے، خواہشات کا خاتمہ، یہ ایک طرز فکر ہے
جیسے نماز ترجیح نفس کو مارنا، بالکل نفس کو، اس میں روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، بے شک اپنی نفس کی صفائی، یہ روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے شک جب تک اگر آپ کے اندر اپنی خواہشات بھی ہوں گی تو آپ اپنا تزکیہ کیسے کریں گے؟ ماشاءاللہ، روزہ جو سال میں ایک دفعہ آ رہا ہے وہ یہی بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ آپ اپنی خواہش کو ختم کریں، اپنا صحیح، تزکیہ نفس کریں، نفس کی صفائی کے لیے آ رہا ہے روزہ۔ بے شک بے شک، جیسے نماز طرز فکر ہے، جی سیم وہی روزہ بھی طرز فکر ہے۔ بے شک، نماز قائم کرنے حکم دیا گیا، قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنے بالکل، کہ ہر وقت آپ رب کی حضوری میں جانیں کہ اللہ مجھے صحیح، دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کی یہ طرز فکر راسخ ہو جائے گی جی، آپ کے اندر، تو آپ جب بھی کوئی گناہ کریں گے تو گناہ کا خیال آئے گا تو آپ کے مائنڈ میں یہی سوچ آئے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بالکل، آٹومیٹکلی آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ صحیح، تو روزہ بھی طرز فکر ہے، صرف سال صحیح، کے ایک مہینے کے اندر رمضان نہیں، یہ جی، طرز فکر ہمیں دیکھا جاتا ہے رمضان، کہ ہر وقت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیں۔ صحیح، تو دیکھیں کتنا بڑا اجر اسی وجہ سے تو ہے کہ میرے بندو جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ چیز کرو، اور جس چیز سے میں روکتا ہوں اس صحیح، چیز سے رک جاؤ، تو سبحان اس کا اللہ، اجر یہ ہے کہ ہر چیز کی جزا ہے، اور ماشاء روزے کی جزا میں خود ہوں، سبحان میں اللہ، خود دوں گا تمہیں روزے کی جزا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت پیاری باتیں مفتی فیضان اس وقت ہمارے ساتھ فرما رہے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا شان ہے کہ یہ سنت الہی ہے، جس طرح کہ ہم سورہ احزاب کی آیت کا مفہوم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ کوئی دنیا میں ایسا کام ہے ہی نہیں کہ جو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں اور بندے کو بھی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو درود پاک کی تو کیا پیاری باتیں ہیں کہ شہد کی مکھیوں کا اگر آپ کہیں کہ وہ جس طرح سے پھولوں سے رس لے کر جاتی ہیں، تو اس وقت جب وہ رس لیتی ہیں پھولوں سے تو اس وقت اس میں کچھ مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن وہ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ درود پاک پڑھتی ہوئی جاتی ہیں، تب ماشاء اللہ کیا بات ہے درود پاک کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم مفتی صاحب سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں درخواست کرنا چاہوں گی محترمہ الماس نایاب صاحبہ سے کہ بہت خوبصورت سا ایک کلام جو آپ مجھے سنا رہی تھیں آف دی ایئر بھی، تو وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، میرے جیسے لاکھوں ہی محمد، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ میرے وسلم، جیسے لاکھوں ہی آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کون سا میں ساجد ہوں، بے شک، اور کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، اور کون سا میں زاہد ہوں، بس آپ کا حوالہ بے شک، بے ہے شک، محمد، صلی اللہ علیہ آپ وسلم، کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کا حوالہ ہے، ماشاء اللہ، ہم آپ کے حوالے ہیں، سبحان اللہ، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی بے شک، بے شک، ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، ان کو کیا خبر ہوگی محمد، صلی اللہ علیہ ان کو وسلم، کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، ان کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں، اور مر مٹے ہیں جو ان پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو بھی میرے آقا
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ گورے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، سینے سے لگاتے ہیں بہت پیارا کلام، وہ گورے ہیں یا کالے ہیں سبحان اور اللہ، مثل نہ ملے گی کبھی آپ کے غلاموں کی، بے شک بے شک، مثل نہ ملے گی کبھی آپ کے غلاموں کی، دین پر فدا ہو گئے نازوں سے کیا بات جو ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت، ماشاءاللہ، دین پر سبحان اللہ، فدا ہو گئے واہ واہ، نازوں سے جو بے شک، پارے بے شک، ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام الماس صاحبہ آپ نے پیش کیا، کھو سے گئے ہم۔ مفتی فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خود بھی ایک نعت گو شاعر ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں، تو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بہن کی حوالے سے جو نعت انہوں نے پڑھی ہے اس میں واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو گئی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ روزہ، اور روزہ کی اصل اپنی خواہشات کی قربانی۔ بالکل، تو دیکھنا کربلا معلیٰ میں اگر ہم امام حسین کو دیکھیں، بے شک، حضرت امام حسین نے اپنا پورا جو ان کا خاندان تھا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اتنی خوبصورت میسج جو امام حسین نے ہمیں دیا ہے، یہی طرز فکر آج ہم اپنا لیں تو ہمارا جو ماحول ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ہو جائے گا بے شک، جس کی ہمیں تلاش ہے۔ ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہر چیز دیکھیں نا، اتنے دور پرفتن کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور اس کے اندر ماحول آپ کو پتہ ہی کس طریقے کا ہے، تو ہمیں اصل دین کی طرف ہمیں لوٹنا ہے جو اصل دین کی ہے۔ تو وہ بیسیکلی اپنی خواہشات کی اب تک ہم قربانی نہیں دیں گے اللہ کی خواہشات کے آگے، تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ جیسے کہ نعت گو شاعر بھی ہیں، تو اپنا کوئی کلام اگر تحت اللفظ میں ہمیں سنائیں تو بڑا اچھا لگے گا ہمیں۔ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک نعت لکھی ہے جس کے کچھ اشعار میں آپ کو سناؤں گا کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھا بجز اس کے سوا آقا، ایک تو ہی سہارا ہے، ایک تو ہی کنارہ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو ساتھ میرے ہر دم، تیری یاد رہے دم دم، گر پاس نہیں ہے تو ہر چیز خسارہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا مجھے دے مہلت شب آخر یہ کہوں سب سے، راضی انہیں کرنے کو ہمیں رب نے اتارا ہے، کیا بات ہے، واہ، یہ جان بھی ان کی ہے مجھے ان پر لٹانی ہے، بے شک، یہ وصل کی راتوں کا بس ایک اشارہ ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اور مولا مجھے دے مہلت شب آخر یہ کہوں سب سے، راضی انہیں کرنے کو ہمیں رب نے اتارا ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، اور فیضان وصل کے لمحے ہوں یا ہجر کی سخت راتیں، ماشاءاللہ، سب پر ہے کرم ان کا سب کو ہی سنوارا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، اور ضرور ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو یہاں پر ثنا خواں موجود ہیں، یا میں ضرور کوشش کروں گی کہ اس نعت کو ہم جو ہے وہ ریکارڈ بھی کروائیں انشاءاللہ۔ تو رمضان اور روزہ اور اس کے جو حکمتیں ہیں، اس کی جو روح کو پانے کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک رہا، تو اور مزید اس میں کیا شامل کرنا چاہیں گے؟ ہم نے بات کی تھی سٹارٹنگ میں کہ ہم روزے کے حوالے سے جانیں گے۔ اب روزہ تو ہم نے جان لیا کہ اپنی خواہشات کی قربانی جب تک نہیں دیں گے تو اس کی حقیقت سے نا آشنا رہیں گے۔ بالکل، اچھا، اس کے بعد معرفت کو اگر ہم دیکھیں کہ معرفت کیا ہے، جی، اس کا کیا تعلق ہے روزے سے، تو اگر معرفت کا اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا حق شناسی ہے، صحیح، جو معرفت الہیہ ہے اس علم کو پا لینا معرفت ہے۔ بالکل، اسرار چھپا ہوا، پوشیدہ، ظاہر سی بات ہے پردہ غیب کے اندر کوئی چیز ہے، بالکل، اور وہ بھی معرفت
حق شناسی جیسی چیز، تو اس کو پا لینے کا نام جو ہے نا وہ اسرار ہے، معرفت ہے. تو جب تک معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیں گے. بالکل بے شک. جس دن ہم نے اپنی خواہشات کی قربانی دے دی کہ ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے، جی جب ہم نے یہ سوچ لیا، یہ سمجھ لیا اور یہ کر لیا کہ جو ہمارے رب کی رضا ہے، جو رب کی خواہش ہے، اس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تو اس کے بعد ہی ہمیں معرفت کی راہیں کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گی. اور جب ہم وہ راہیں ہم پر کھل جائیں گی تو ہم دین کی اصل کو بھی سمجھ جائیں گے، روزے کی اصل کو بھی سمجھ جائیں گے اور نماز کی اصل کو بھی سمجھ جائیں گے. ماشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں، اب تقوی، جس طرح کہ میں نے پہلے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت آپ کو سنائی تھی، سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں بھی اللہ فرما رہا ہے، اب یہاں پر بھی تقوی کا ذکر ہے، لیکن آپ یاد دیکھیں کون سے تقوی کا ذکر ہے. جی جی. اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ جی تو اپنی آوازوں کو پست رکھو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ چن لیتا ہے تقوی کے لیے. ماشاءاللہ. تو پتہ چلا دو طرح کے تقوی ہیں، ایک وہ تقوی جو ایک ظاہری اعمال کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، صحیح. لیکن ایک وہ تقوی جو حضور کی محبت، حضور کے ادب میں ہمیں نظر آتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں کو چن لیا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جی روزہ رکھ رہے ہیں، جی. زکوٰۃ دے رہے ہیں، بالکل. اور حج کر رہے ہیں، صحیح. لیکن اگر آپ کے دل کے اندر حب مصطفیٰ نہیں ہے بالکل. تو اللہ بولے گا مجھے تمہاری نماز بھی نہیں چاہیے، تمہارا روزہ بھی نہیں چاہیے، تمہاری زکوٰۃ بھی نہیں چاہیے، اور تمہارا حج بھی نہیں چاہیے. بے شک. لیکن اگر تمہارے دل کے اندر حب مصطفیٰ ہے اور محبت رسول ہے، تمہاری نماز بھی قبول، تمہارا روزہ بھی قبول، تمہارا ہر وہ عمل قبول جو تم میری بارگاہ میں بھیجتے ہو. سبحان اللہ. لیکن شرط وہی ہے کہ میرے محبوب سے محبت. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے فرما دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے کیا بات تو ہے. ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اوہ قلم قلم تیرے تیرے ہیں. ہیں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مفتی فیضان. آج جو روزے کے جو حکمتیں ہیں، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری اس ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. آج ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے دو معزز مہمان الماس نایاب اور مفتی فیضان صاحب موجود تھے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت سا موضوع ہماری اس ٹرانسمیشن میں چنا تھا گفتگو کے لیے. اور یقیناً ہم سب نے، ہمارے تمام ناظرین نے اور حاضرین نے، سب نے اس ٹرانسمیشن سے بہت کچھ سیکھا. اس کے ساتھ ہی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ سے چاہے گی اجازت. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ذوق رمضان میں ہو رہی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ذوق رمضان، ذوق رمضان، ذوق رمضان.